نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا لفظ یہی کہا کہ اقرا، یعنی کہ پڑھ۔ تو اسی بات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اسی لیے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، یعنی پڑھ اور جان کہ تیرا رب بہت کریم ہے۔ پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی جس نے علم سکھایا قلم سے اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان کو صحیح راستے کا پتہ چلتا ہے اور اس کو زندگی کیسے جینی ہے اس کا اندازہ ملتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی جس کسی نے علم سیکھنے کا کوئی راستہ پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان۔ ایک اور ترمذی کی روایت ہے کہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام زمین اور آسمان میں رہنے والے اور یہاں تک کہ زمین پر چلنے والی ننھی سی چیٹی اپنے سوراخ میں جاتے ہوئے اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے اور رحمت بھیجتی ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی یعنی اچھے کام کرنے کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی کہ خود بھی علم سیکھتا ہے اور وہ خود کا سیکھا ہوا علم آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے ساری مخلوقات خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقام اور درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے قبیلوں میں علم کی بہت کمی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ بیٹے دیے ہو تو اس میں سے ایک بیٹے کو دین اسلام کی خدمت میں ضرور لگائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہو تو انہیں پوری دین کی تعلیم حاصل کرنے میں پوری مدد کریں تاکہ ہماری نسلیں دین اسلام سے واقف ہو جائیں اور مہدویت سے واقف ہو جائیں، کیونکہ ہم ہمارے بچوں کی دنیا کی زندگی کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کچھ گنے چنے سالوں کی یعنی 50 60 یا 70 سال کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی بڑی اور باقی رہنے والی ہے، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کے مقصد کو پورا کر سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم ہمارے ایک بچے کو دینی تعلیم دلوائیں گے اور دین کی خدمت کے لیے دیں گے تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے جو ہمیں دنیا میں جیتے ہوئے بھی ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی ثواب کو بتاتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا نیک کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر یہ 3 چیزوں کی وجہ سے سلسلہ جاری رہتا ہے جو اسے مرنے کے بعد بھی ثواب
راحت اور اللہ کی رحمت اور سکون دیتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو اس نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا ہو، یعنی ایصال ثواب کے لیے کسی کو مدد کی ہو، چاہے وہ پیسے سے کی ہو یا اپنے وقت دے کر کی ہو یا کسی اور طریقے سے کی ہو، کہ اس کی ہوئی مدد جب تک چلتی رہتی ہے اور ان لوگوں کو اس مدد سے فائدہ جب تک پہنچتا رہتا ہے تب تک انسان کی روح کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو علم اس شخص نے دنیا کی زندگی میں حاصل کیا ہو اور لوگوں کو سکھایا ہو، اور قرآن شریف پڑھنا، نماز کے طریقے لوگوں کو سکھانا، غسل وغیرہ لوگوں کو سمجھانا، جتنے بھی اچھے کام جو اس شخص نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے وہ جب تک چلتے ہیں، لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے تب تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یعنی کہ ایک مثال کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر، اگر کوئی مرد دین کی خدمت کرتا ہے یا عورت دین کی خدمت کرتے ہوئے مدرسہ چلاتے ہیں تو اس مدرسے میں 100 بچے آتے ہیں اور وہ 100 بچے اس مرد یا عورت کے پاس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے ہزاروں لوگوں تک جو تعلیم انہوں نے مدرسے سے حاصل کی تھی وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ تو تعلیم کے ذریعے جتنے بھی اچھے کام ہوتے رہیں گے یا جو لوگ اس تعلیم کو سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، چاہے ایک شخص ہو یا 1000 شخص ہو یا 1,00,000 انسان اس مدرسے میں سیکھی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، جب تک وہ تعلیم پر عمل چلتا رہے گا، جو عمل اس مرد اور عورت نے ان 100 بچوں کو سکھایا تھا، تو ان 100 بچوں کے ذریعے جتنے بھی لوگوں کو علم پہنچتا ہے ان سب کا ثواب اس مرد اور عورت کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ تیسرا یہ کہ مرنے والے انسان کی اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جب بیٹا یا بیٹی جس کو اس کے ماں باپ نے اسلام کی پوری تعلیم دلوانے میں پوری مدد کی ہو، جیسے کہ غسل، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ایصال ثواب اور فاتحہ کا طریقہ اچھے سے جانتا ہو، اور اس کے ماں باپ کو مرنے کے بعد اس کے حق میں اس طریقے سے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی مغفرت فوراً کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے بچوں کو یہ طریقے معلوم ہی نہیں ہوں گے تو ہماری مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ ہمیں فاتحہ پڑھ کر کون بخشے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں جس میں غسل، نماز، روزہ، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، ایصال ثواب اور فاتحہ کا طریقہ جانتے ہوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہر گاؤں میں مدرسہ ہونا ضروری ہے، اور آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں ایک بھی گاؤں بغیر مدرسے کا نہ ہو۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہم مدرسہ کھول سکے اور اسلام کی صحیح سمجھ دے سکے اور مہدویت کی صحیح تعلیم ہماری آگے آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔ آج یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو ہماری دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جن ماں باپ کے اپنے بچوں کو مولویت کی تعلیم دینی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم سے کانٹیکٹ کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں کی مولویت کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو الحمدللہ چتراسنی گاؤں کی فرا مسجد میں 1 جولائی 2023 یعنی اسلامی تاریخ 12 ذی الحجہ 1444 بروز شنیوار کو شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مدرسے میں تعلیم حضرت پیر و مرشد سید مجیب میاں صاحب قبلہ دیں گے، جو ہمارے قبیلوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے قبیلوں سے پہلے دینی تعلیم کے لیے حیدرآباد جانا پڑتا تھا، اب ہمارے گاؤں سے قریب ہی چتراسنی گاؤں میں جا کر ہم تعلیم لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ مدرسے میں رہنے کے لیے کھانے پینے کا اور سونے کا انتظام اور الگ سے جو ضروریات کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا اللہ دیا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ سبھی مہدوی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجیں تاکہ آگے آنے والی ہماری ہی نسلوں کو ہم حق پر اور سچائی پر رکھ سکے۔ مدرسے میں تعلیم میں مولویت کے لیے مولوی اول اور مولوی دوم 2 کوشش ہیں۔
جس میں پہلے سال کی تعلیم یعنی مولوی اول میں ساری بیسک تعلیم آ جائے گی، جیسے کہ قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانا، نماز کے طریقے، نماز کی نیتیں، غسل، پاکی وغیرہ وغیرہ آ جائے گی، جس میں قرآن مجید کی 1 سے 16 پاروں کی تفسیر سمجھائی جائے گی۔ دوسرا، اگر کسی کو حافظ قرآن ہونا ہے یا قرآن کی کچھ خاص سورہ یاد کرنی ہے تو بھی اس مدرسے میں یاد کر سکتے ہیں۔ تیسری کہ حدیث کی کتابوں سے تعلیم دی جائے گی، عربک اور فارسی گرامر سکھایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا محمد مہدی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھایا جائے گا، اور اسی ادارے میں مہدی علیہ السلام کے ثبوت مہدی جو حدیث کی کتابوں میں 350 حدیثیں ہیں، اس ساری حدیثوں کی انشاءاللہ تعالی تعلیم دی جائے گی، اور بھی خاص تعلیم جو آپ سیکھ کر کامیاب مولوی بن سکتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیلز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کریں، آپ کانٹیکٹ کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو خوب زیادہ سپورٹ کریں اور تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ بچوں کو بھیجیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح اسلامی مہدویہ تعلیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق دے، آمین۔